حضرت صالح علیہ السلام اور معجزاتی اونٹنی کا مکمل قصہ۔ قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد سمود ایک طاقتور قوم بن کر ابھری۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر عالی شان مکانات بنانے میں ماہر تھے، لیکن وہ اللہ کو بھول کر بت پرستی اور ظلم و ستم میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے انہیں نصیحت کی کہ اللہ کی بندگی کرو اور فساد سے بچو۔ قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے ایک ناممکن مطالبہ کیا۔ انہوں نے ایک پہاڑی چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس بے جان پتھر سے ایک ایسی اونٹنی نکالیں جو حاملہ ہو، قداور ہو اور ابھی بچہ جنے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور چٹان کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے حکم سے وہ پہاڑ شق یعنی پھٹ گیا اور اس میں سے بالکل ویسے ہی اونٹنی برآمد ہوئی جیسا انہوں نے مانگا تھا۔ اونٹنی نے نکلتے ہی بچہ بھی دیا، جسے دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثریت اپنی ضد پر قائم رہی۔ یہ اونٹنی عام جانور نہیں تھی بلکہ اللہ کی نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے سامنے اللہ کا حکم رکھا، بستی کا پانی ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن پوری قوم۔ فائدہ: جس دن اونٹنی پانی پیتی وہ اتنا دودھ دیتی کہ پوری بستی کے برتن بھر جاتے۔ وارننگ: آپ نے فرمایا، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو، اسے کسی برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ کچھ عرصہ بعد قوم کے شرارتی لوگ پانی کی اس تقسیم سے تنگ آ گئے، کیونکہ اونٹنی جس دن پانی پیتی تالاب خالی ہو جاتا۔ 9 مفسدوں نے اسے مارنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کام کے لیے تدار بن سالف نامی بدبخت شخص کو تیار کیا گیا جو نہایت ظالم اور سرکش تھا۔ ایک دن جب اونٹنی پانی پی کر واپس جا رہی تھی، کدار بن سالف نے تیر سے اس پر حملہ کیا اور پھر اپنی تلوار سے اس کی کونچیں یعنی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اس کے بعد اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مل کر اللہ کی اس نشانی اونٹنی کو شہید کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ یہ دیکھ کر پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی آخری تنبیہ۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس سنگین جرم کی خبر ملی تو آپ سخت رنجیدہ ہوئے۔ آپ نے قوم سے فرمایا، اب صرف 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آنے والا ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ چوتھے دن سورج نکلتے ہی آسمان سے ایک زوردار کڑک یعنی چیخ آئی اور ساتھ ہی زمین میں شدید زلزلہ برپا ہوا۔ وہ قوم جو پہاڑوں میں قلعہ نما مکان بناتی تھی، اپنے ہی گھروں میں اوندھے منہ مری پڑی رہ گئی۔ اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا اور صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات عطا فرمائی۔ جب عذاب تھم گیا اور پوری بستی خاموش ہو گئی تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی تباہ شدہ قوم کی لاشوں کے پاس کھڑے ہوئے اور ایک درد بھری آواز میں ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک نبی کا اپنی اس قوم کے لیے آخری نوحہ تھا جسے انہوں نے بچانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ان کی سرکشی نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ فلسطین اور مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت۔ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اپنے چند 100 مومن ساتھیوں کے ساتھ اس منحوس بستی مقام ہجر سے نکل گئے۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام پہلے فلسطین کے علاقے رملہ کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں کچھ عرصہ قیام فرمایا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق اپنی زندگی کے آخری ایام گزارنے کے لیے آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، جہاں آپ نے اللہ کی عبادت میں وقت گزارا اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ کعبہ کے قریب حتیم کے علاقے میں آپ کی قبر مبارک بتائی جاتی ہے۔ ہزاروں سال بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو آپ کا گزر اسی مقام حجر یعنی قوم سمود کی بستی سے ہوا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چند اہم ہدایات دیں جو ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بستی کا پانی استعمال نہ کرو اور نہ ہی یہاں ٹھہرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے تو اس پانی سے آٹا گوندھ ہیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ آٹا اونٹوں کو کھلا دو اور یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک سے سر ڈھانپ لیا اور فرمایا، ان عذاب یافتہ لوگوں کی بستی میں روتے ہوئے داخل ہو، اور اگر رونا نہ آئے تو زبردستی رونے والی شکل بناؤ تاکہ تم پر وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔